بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جو خطرناک چیز ہے جو استقامت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، یعنی ایسی باتیں، ایسے افکار، ایسے فلسفے، ایسے نظریات لے کر آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتا، اور ایک آدمی جو اللہ بچائے کتنا پکا مومن ہو، لیکن اگر کسی غلط صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں کوئی الٹی سیدھی بات دماغ میں یا کان میں پڑ گئی تو بعض اوقات وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں واقعتاً، محض وسوسہ نہیں، واقعتاً شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، صحیح راستے سے ہٹنے کے خیالات آنے لگے۔ یہ کس چیز سے ہوتے ہیں؟ یہ غلط صحبت سے، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے کہ جو سلف صالحین کا جو طریقہ، جمہور امت کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے، اس جمہور امت کے طریقے سے ہٹ کر کہتے ہیں بھئی دعویٰ یہ ہوتا ہے، اندرونی طور پر یہ دعویٰ پنہا ہوتا ہے کہ 1400 سال میں اسلام کو کوئی اور صحیح سمجھ نہیں سکا۔ ہم آج عقل کی بنیاد پر، عقلی نظریات کی بنیاد پر، صحیح فلسفے کی بنیاد پر ہم آئے ہیں اور ایک نیا نظریہ لے کر آئے ہیں، اور وہ نظریہ اگر آدمی پہلے سے اس کے اندر پختگی نہ ہو تو وہ نظریہ بعض اوقات دل لبھا لیتا ہے، اور اس طرح انسان جو ہے وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے، اللہ بچائے۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعاتن الی ابواب جہنم، ایسے داعی پیدا ہوں گے جو در حقیقت جہنم کے دروازوں کی طرف انسانوں کو دعوت دے رہے ہوں، اپنے غلط افکار کی وجہ سے، اپنے گمراہانہ خیالات کی وجہ سے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے کے اندر بڑے دلکش نظر آتے ہیں، بھائی فلاں صاحب ہیں، وہ تو دین کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جو بڑی لاجیکل ہوتی ہے، اور ان کے بیان میں بڑا زور ہے، اور ان کے دلائل میں بڑا وزن ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے ان کی، تو اس کے نتیجے میں ایک گروہ جو ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ثبات فی الامر ہے، یعنی دین کے اوپر جو استقامت کا ایک جو مطلوب تھی، اللہ بچائے وہ اس سے ڈگمگا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا، ہر دور میں رہا، لیکن ہمارے دور کے اندر تو وہ بہت زیادہ پھیل گیا۔ طرح طرح کے اسلام کے تشریح کرنے والے، طرح طرح کے دعوتیں دینے والے، نئے نئے افکار لانے والے، اور قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنے والے جو جمہور امت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو یہ خطرناک چیز ہے۔ وسوسے خطرناک نہیں، جو غیر اختیاری طور پر آئیں وہ خطرناک نہیں، لیکن یہ جو ہے، یہ چونکہ بظاہر عقل کے لبادے میں آتے ہیں اور فکر اور منطق کے لبادے میں آتے ہیں، تو اس واسطے لوگ ان کی طرف چل پڑتے ہیں، ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے بھائی، تو اب وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے مانگ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، ایسی ثابت قدمی آپ عطا فرما دیجئے دین کے معاملے میں کہ کوئی مجھے ہلا نہ سکے، کوئی مجھے ڈگمگا نہ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہی سے حاصل ہوتا، اور ظاہری اسباب میں اس کا جو راستہ ہے وہ ہے نیک صحبت، یعنی صحبت ایسے افراد کی کہ جو جمہور امت کے راستے پر ہو، جمہور امت سے ہٹ کر انہیں کوئی الگ راستہ اختیار نہ کیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت جو ہے وہ 72 بعض روایتوں میں اور 73 بعض روایتوں میں فرقوں میں بٹ جائے، اور کہ 73 قسم کے افکار، 73 قسم کے نظریات، 73 قسم کے مسالک پیدا ہو جائیں گے، اور ہر ایک اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے گا کہ میں صحیح ہوں اور باقی غلط ہیں۔ پھر ان میں یہی فرمایا آپ نے کہ سب جو ہیں وہ جہنم کے راستے والے ہوں گے سوائے ایک طائفے کے، ایک فرقے کے۔ پوچھا کون ہوگا وہ؟ تو اس کی تشریح آپ نے فرمائی ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ معیار بتا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راستہ جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے۔